الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق اللہ العظیم. تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں کچھ شبہ ہو تو سمجھ لو کہ ان کی عدتیں 3 مہینے ہیں. اسی طرح 3 مہینے ان عورتوں کی بھی عدت ہے جن کو سرے سے حیض ہی نہ آیا ہو. حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے کو جن لیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملوں میں آسانی پیدا کرے گا. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اس کو تمہاری طرف نازل کرتا ہے. جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو اس سے مٹا دے گا اور اس کے اجر کو خوب بڑا کر کے دے گا. جہاں تم رہتے ہو تمہاری استطاعت کے مطابق تم ان عورتوں کو رہائش کی جگہ فراہم کرو.
ان عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے تم ان کو مت ستاؤ۔ اگر یہ عورتیں حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرو جب تک کہ یہ اپنے پیٹ کے بچے کو جن نہ لیں۔ اگر یہ تمہارے لیے دودھ پلا دیتی ہیں تو تم ان کو ان کی اجرت بھی دے دو، اور اجرت طے کرنے میں آپس میں بھلے طریقے سے مشورہ کرو، بات چیت کرو، اور اگر تمہارے درمیان اتفاق نہ ہو سکے، مشکلی پیدا ہو جائے، تو پھر اس بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ جو وسعت والا ہے اس کو اپنی وسعت کے مطابق نفقہ عورتوں کو دینا چاہیے، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو جتنا دیا ہے اتنا نفقہ وہ اپنے نابالغ بچوں اور اپنی بیویوں کو دے۔ دیکھو، جتنا اللہ نے کسی انسان کو دیا ہوتا ہے اس سے زیادہ کا مکلف اللہ کسی کو نہیں بناتا۔ جتنا اللہ نے کسی کو دیا ہوتا ہے اس سے زیادہ کا بوجھ اللہ کسی پر نہیں ڈالتا۔ اگر ابھی مشکلی ہے تو خوب سکون حاصل کر لو، ان قریب مشکلی کے بعد آسانی اللہ پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج کی اس مبارک مجلس کے اندر بیٹھنے کا ہم سب کو موقع ملا۔ قرآن کی تفسیر کی مجلس ہے یہ، اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو سراپا نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، تمہارے لیے بھلائی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ کتاب اور یہ قرآن شفا ہے۔ کون ہے ہم میں سے ایسا جو دل کا مریض نہ ہو؟ جب آدمی جسمانی اعتبار سے مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ جسم کو اچھا کرنے کی فکر کرتا ہے، وہ جاتا ہے طبیب کے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے، علاج ہو جاتا ہے تو اس کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم روحانی مرض کے اندر میرے عزیزوں مبتلا ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم درس قرآن کی مجلسوں کے اندر حاضر رہیں اور قرآن کی تفسیر کو دل و جان سے سنیں۔ انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اللہ ان کو ختم کرے گا، اور یہ کتاب تو ایسی ہے جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن کی جون سی بھی صورت ہو، ابھی تو تفسیر آپ لوگوں کے سامنے سورہ طلاق کی کرنی ہے، جس میں طلاق کے مسئلے آپ کے سامنے بیان کیے بھی گئے ہیں اور بھی بیان ہوں گے، لیکن جو بھی صورت ہو اللہ نے ہر صورت کو بڑا عالیشان بنایا ہے، خواہ وہ سورہ فاتحہ جیسی صورت ہو یا سورہ یاسین جیسی صورت ہو یا سورہ طلاق جیسی صورت ہو۔ ہم نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کتنی عظیم الشان صورت ہے۔ مشائخ نے تو یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کا جو سب سے بڑا نام ہے نا اسم اعظم، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ جو بھی حاجت دل کے اندر رکھ کر آدمی سورہ فاتحہ کو پڑھے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کی برکت ہے۔ اور آدمی جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہو، روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہو، ظاہری بیماری کے اندر مبتلا ہو، باطنی بیماری کے اندر مبتلا ہو، تنگی میں ہو، ہر چیز کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ صحابہ سانپ کے ڈسے ہوئے پر، بچھو کے ڈسے ہوئے پر، مرغی والے شخص پر، مجنون پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے۔ حضور کو یہ بات پہنچتی تھی تو حضور جائز کہتے تھے اس کو، اور کہتے تھے یہ بہت اچھا ہے کرو۔ خود حضور نے سورہ فاتحہ پڑھ کر حضرت صاحب ابن یزید کو دم فرمایا اور درد کی جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ سورہ فاتحہ کے اندر تو شفا ہی شفا ہے۔ ہر علاج کے لیے سورہ فاتحہ زبردست ہے۔ کوئی بھی آدمی بیمار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور لوگوں سے کہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کر دے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بڑی زبردست خوبیاں لکھی۔
پانی کے اندر تم سورہ فاتحہ کو دم کر کے پانی پی لو، فائدہ ہے۔ سورہ فاتحہ کسی ورق پر لکھ لو، ورق کو چاٹ لو، نگل لو، تو حضرت شیخ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اس سے بھی علاج ہوتا ہے۔ یقین ایسا ہونا چاہیے۔ سورہ یاسین آپ دیکھ لو، قرآن ہی کی ایک سورت ہے، اتنی زبردست سورت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سچے نیت سے سورہ یاسین پڑھتا ہے نہیں تو روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ایک سورہ یاسین کو پڑھنے کے نتیجے میں۔ تو آدمی صبح کو بیدار ہو، دفتر پر جائے تو دفتر پر جانے سے پہلے سورہ یاسین ہی کی تلاوت کر لے۔ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب اس ایک سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں ہمیں ملتا ہے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ جنت ویسے بہت عالیشان جگہ ہے، لیکن اگر حقیقی اعتبار سے اپنے دیکھنے جائیں نہیں تو اس کو حاصل کرنا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن شیطان اس کو ہمارے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین جو پڑھتا ہے تو اگر وہ رزق کے اعتبار سے تنگی میں ہوتا ہے اللہ تنگی دور کر دیتا ہے، قرضے کے اندر ہوتا ہے اللہ قرضہ اتروا دیتا ہے، اگر اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، جانور گم ہو جاتا ہے تو اس سورت کو پڑھنے کے نتیجے میں وہ جانور مل جاتا ہے۔ روایتوں کے اندر ہے کہ اگر کوئی آدمی راستہ گم ہو جاتا ہے، کہاں جائے اس کو معلوم نہیں، سورہ یاسین پڑھ لے اللہ اس کو راستہ بھی بتا دے گا۔ اور ہر راستہ اس سے مراد ہے، حقیقی راستہ جو سفر کے دوران ہوتا ہے وہ بھی، اور آدمی زندگی کے اندر بھی مختلف راستے طے کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں اس کو اختیار کرنی ہوتی ہے کہ بھئی میں اس فیلڈ کے اندر کون سے راستے پر چلوں، سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تمہارے لیے معاملہ کھول دیتا ہے۔ سورہ یاسین کی یہ برکت۔ اسی طرح سورہ طلاق کے اندر بھی بڑی برکت ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ مفصلات میں سے ہے، یعنی یہ ان سورتوں میں سے ہے جو قرآن کے اندر اخیر میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نبی جتنے بھی ہیں نفس نبوت میں سب برابر۔ اپنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نبی کسی دوسرے نبی سے نبوت کے اعتبار سے اونچا، سب نبی ہونے میں برابر، جس طرح ہم سب انسان ہونے میں برابر ہیں نا، یہ نہیں کہہ سکتے نہیں کہ کوئی زیادہ انسان کوئی کم انسان، نہیں سب انسان ہیں۔ اسی طرح نبی بھی سب برابر، لیکن کچھ نبی ایسے ہیں کہ الگ اعتبار سے دوسرے نبیوں پر ان کو فضیلت ہے۔ ہمارے نبی کو دیگر تمام انبیاء پر فضیلت ہے۔ کیوں؟ حضور نے کہا کہ ان جیسی صورتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے دیگر نبیوں پر فضیلت دی۔ تو کتنی عالی شان صورت ہوگی۔ میرے پیاروں اور میرے عزیزوں، اس صورت کی جو آیت نمبر 4 ہے نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسئلہ اہم ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ ویسے تو یہ بات شریعت کے اندر واضح ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بیوی کو پھر عدت کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے، اور عدت جو شریعت کے اندر متعین ہے وہ ہے 3 حیض 3 ماہواری۔ وہ 3 حیض اور 3 ماہواری گزارے گی، اس کے بعد اس کی عدت پوری ہوگی۔ اس کے بعد جب اس کا رحم صاف ہو جائے گا پچھلے شوہر کے منی سے، پچھلے شوہر کے نطفے سے، تو دوسرے مرد کے ساتھ وہ نکاح کر سکتے ہیں، تاکہ ان دونوں سے جو بچہ پیدا ہو وہ پاک صاف بچہ پیدا ہو، خلط ملط والا بچہ نہ ہو، بالکل واضح ہو کہ یہ اب نئے شوہر کا بیٹا ہے، تاکہ اب وہ نیا شوہر اس کا نفقہ ادا کرے اور اس بچے کی تربیت کو اپنے ذمے میں لے۔ 3 حیض اس کو گزارنے ہوتے ہیں، پھر وہ نیا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن سوال دراصل یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو جس کو حیض ہی نہ آتا ہو، تو پھر وہ عورت جس کو ماہواری نہیں آتی، حیض نہیں آتا، تو پھر وہ عورت طلاق یافتہ اگر ہو جائے تو وہ عدت کس طرح گزارے گی؟ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت اس آیت کے اندر کی ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بات کہی ہے کہ دیکھو 3 طرح کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حیض نہیں آتا۔ نمبر 1، وہ عورت جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، وہ ابھی لڑکی ہی ہے، عورت ابھی تک ہوئی نہیں ہے، بچی ہے۔ اب اسلام کے اندر ہے کہ اگر اس طرح بچی کا نکاح بھی اگر کرانا ہو
تو ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باپ اگر اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کرا دے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس باپ کو ولایت حاصل ہے، گنہگار ہو تب بھی ولایت حاصل ہے، وہ اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کرا سکتا ہے، نکاح ہو بھی جاتا ہے۔ اب ہمارے معاملے کے اندر اگرچہ اس کا رواج نہیں ہے تو ہم رواج پر عمل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم غیر بالغہ بچی کا نکاح نہ بھی کرائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، رواج پر عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں اس دنیا کے اندر جہاں پر یہ رواج ہے۔ حضور کو تو ان کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، حضور کو ان کے لیے بھی ایک نمونہ بننا تھا، تو حضور نے بھی ایک بچی کے ساتھ نکاح کیا، اور وہ بچی ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بڑی حکمتیں تھیں اس کی، اور اس کی بڑی مصلحتیں تھیں، لیکن ابھی اس کے اندر اپنے کو جانا نہیں ہے۔ ابھی دراصل آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہنی ہے، عرض کرنی ہے کہ جو چھوٹی بچی ہوتی ہے نا، اس کو حیض آتا نہیں، تو اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو اب وہ عدت کتنی گزارے گی؟ اسی طرح نمبر 2 پر ایک وہ عورت ہے جس کو حیض آتا نہیں ہے، پہلے آتا تھا پھر بند ہو گیا، یا تو بڑی عمر کی وجہ سے، اس کی عمر ہو گئی 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، اب اس کو حیض پہلے کی طرح نہیں آتا بلکہ بالکل بند ہو گیا، یا کسی دوسری وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، تو پھر اس عورت کو اگر طلاق دی جائے تو وہ عدت کے اندر کتنے دن گزارے گی؟ نمبر 3، عورت اگر حاملہ ہو، بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہو، اور حاملہ ہونے کی حالت میں شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اب اس کو بھی حیض نہیں آتا، تو اب وہ عدت کتنی گزارے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح کیا کہ دیکھو، حاملہ عورت کا جہاں تک مسئلہ ہے نا، تو جب تک کہ وہ اپنا بچہ جن نہ لے اس کی عدت پوری نہیں ہوتی۔ بچہ اگر وہ جن لیتی ہے تو پھر بچہ جنتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ حاملہ عورت کا مسئلہ اللہ نے ہمارے سامنے واضح کیا۔ اب کبھی کبھی حاملہ عورت جو ہوتی ہے نیچرل ڈیلیوری ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ ہماری حفاظت کرے بچہ گر جاتا ہے، تو بچہ گر بھی جاوے نا تو اگرچہ 3 مہینے سے پہلے گرا ہو، 3 مہینے کے بعد گرا ہو، اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ بچہ بس نکل جائے نا تو عدت پوری۔ حاملہ عورت کا یہ مسئلہ ہے اگر اس کو طلاق دی جائے تو۔ اب رہی وہ عورت جس کو حیض ہی سرے سے نہ آتا ہو، بچی ہو یا بڑی عمر کی ہو گئی ہو، اس کا حیض بند ہو گیا ہو، تو اس کی عدت 3 حیض نہیں، اس کی عدت 3 مہینے، 3 قمری مہینے وہ عدت گزارے گی۔ اس کے بعد اس کی عدت پوری ہوگی، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اس آیت میں واضح ہوا۔ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ یہ بات ارشاد فرمائے کہ دیکھو میرے بندو، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے معاملے میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اس کا ایک عمومی معنی ہے کہ ہم اگر اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، منہیات سے بچتے ہیں، تو ہر معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہونا پکی بات ہے، طے شدہ بات ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن ہم اللہ سے جتنے دور رہیں گے، اللہ کے احکام کی جتنی زیادہ نافرمانی کریں گے، پس پش ڈالیں گے، ہر معاملہ ہمارے لیے دشوار ہونے والے ہیں، زندگی جینا بھی دشوار ہونے والے ہیں۔ مفسرین نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ دیکھو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل طلاق رجعی پر ابھار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کو جب طلاق دینے کی نوبت آئے نا تو اللہ سے ڈر لیا کرو، یعنی ایسی طلاق دے دیا کرو جو سنت کے مطابق ہو۔ 3 طلاق دینا سنت کے مطابق نہیں، حرام کام ہے، اس سے ہم ہماری حفاظت کریں۔ طلاق بائن دے دینا یہ بھی بالکل مناسب نہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ طلاق بائن کس کو کہتا ہے۔ آدمی صریح الفاظ کے ذریعے سے طلاق نہ دے، ٹیرے الفاظ استعمال کر کے طلاق دے، چھپے ہوئے الفاظ کے ذریعے طلاق دے، غیر واضح الفاظ کے ذریعے سے طلاق دے تو یہ طلاق بائن ہوا کرتی ہے۔ مثلاً اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ جا اپنے مائکے چلی جا، نکل میرے گھر سے، اور وہ نیت کر رہا ہے طلاق کی تو طلاق بائن ہوگی۔ سنت یہ نہیں، یہ کس طرح طریقہ ہے طلاق دینے کا، اس سے نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خیر لیکن یہ اتنا برا نہیں
جتنا برا 3 طلاق دینے. سنت والی طلاق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے، ایسی پاکی میں، حیض کی حالت میں نہیں، پاکی میں، جس پاکی میں اس نے عورت کے ساتھ صحبت نہ کی ہو. یہ سنت والی طلاق. طلاق رجعی کہتے ہیں اس طرح طلاق دینا کہ بالکل کھلم کھلا عورت کو سمجھ میں آ جاوے کہ اس نے طلاق دے دی ہے. واضح الفاظ کے ذریعے سے طلاق دینا کہ اے عورت میں نے تجھ کو طلاق دی، یہ ہے طلاق رجعی. واضح الفاظ کے ذریعے سے کہہ دینا. یہ سنت طلاق دینی ہو کبھی طلاق تو اس طرح دینا چاہیے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو آدمی طلاق رجعی اس طرح دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، معاملے کے اندر اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے. یعنی یہ کہ اس طلاق رجعی میں اللہ نے رجعت کی گنجائش رکھی ہے. یعنی عورت جب عدت کے اندر بیٹھ جاتی ہے نا اس طلاق کے بعد، تو نکاح ختم نہیں ہوتا. نہ اس عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے، وہ بغیر پردے کے گھر کے اندر رہ بھی سکتی ہے اور شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ابھی ایک طرح سے باقی رہتا ہے. عدت ختم ہو جائے گی نہیں تو نکاح ختم ہوگا. نہیں، عدت جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک اگر وہ مرد اس عورت کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کرے، یا یہ کہ 2 گواہوں کو بلا لے سنجیدہ قسم کے لوگ اور ان کے سامنے یہ کہے کہ بھائی میں نے رجوع کر لیا اپنی بیوی کے ساتھ، معاملہ اب ہمارا جھگڑے والا ہے نہیں، تو اگر اس طرح رجوع کر لے تو رجوع ہو جائے گا اور نکاح واپس شروع ہو جائے گا. تو اللہ نے اس طرح آسانی پیدا کی ہے. اللہ نے بار بار لوگوں کو طلاق رجعی کا حکم اسی لیے دیا ہے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان لوگ بڑے ناسمجھ ہیں، غصے کے اندر نامناسب چیزیں کہہ دیتے ہیں اور پھر وہ بعد میں جا کر نادم ہوتے ہیں. اس لیے ایک طلاق رجعی اگر کسی نے اپنی بیوی کو دے دی اور پھر ندامت اس کو ہوتی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ وہ رجوع کر سکتا ہے. اور اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ طلاق نہ ہو، جور باقی رہے، صلح ہو. شریعت کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. میرے عزیز و جھوٹ کتنا خطرناک گناہ ہے. جھوٹ کسی کو کہنا کتنی بڑی خیانت ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. لیکن بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ میاں بیوی کا رشتہ آپس میں اچھا رہے. مسند احمد کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. حرام نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ امید ہے کہ اجر ملے گا. نمبر 1، جنگ کے موقع پر جھوٹ بول رہا ہے دشمن کو کنفیوز کرنے کے لیے، اجازت ہے. نمبر 2، 2 لوگوں کے درمیان ذرا نا اتفاقی ہے، تم صلح کرانا چاہتے ہو تو جھوٹ بول دیا، اس طرح دونوں کو جوڑ دیا، اجازت ہے، بلکہ ثواب ملے گا. اور نمبر 3، بیوی کو راضی کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. وہ شوہر سے کہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، شوہر کا جی بالکل بھی تعریف کرنے کا متقاضی نہ ہو، لیکن وہ تعریف کر دیتا ہے کہ بہت اچھی لگتی ہے بھائی، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے. تو اگرچہ وہ چاند سے خوبصورت نہ لگتی ہو لیکن پھر بھی اس طرح تعریف کرنے سے وہ بیوی راضی ہو جائے گی، میاں بیوی کا ایک رشتہ باقی رہے گا. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اسی طرح کبھی نا اتفاقیاں گھر کے اندر ہو جائے، تم نے اپنی امی کو بیوی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اس کو پتہ چل گیا کہ تم نے اپنی امی کو اس طرح بات کیا، وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے گی، میری یہ بات تم نے اپنی والدہ کو کی کیوں؟ اب اگرچہ تمہاری جو بھی مسئلہ ہو تو تم کہہ سکتے کہ میں نے کوئی بات کی نہیں، میں نے تو کی ہی نہیں ہے سچ میں. تو اس طرح کہنے کی اجازت ہے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے. تو شریعت نے اتنا زیادہ خیال رکھا ہے. میرے عزیزو، اچھا سلوک لوگوں کے ساتھ کرنا اس وقت جب لوگ اچھا سلوک ہمارے ساتھ کریں، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری کے اندر ہے کہ وہ آدمی کامل صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کامل صلہ رحمی کرنے والا اور جگرا رکھنے والا شخص تو وہ ہے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو اس کے ساتھ بد سلوکی کرے. بیوی بد زبان ہے، زبان چلاتی ہے، لیکن تم اس پر صبر کرتے. تم یہ سوچتے ہو کہ اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو میرے بچوں کا خیال کس طرح ہوگا، بچے منتشر ہو جائیں گے، ان کی تربیت کا مسئلہ آ جائے گا. میں برداشت کر لیتا ہوں تاکہ میرے بچے آگے جا کر اچھے لوگ بنیں، ان کی تربیت اچھے طریقے سے ہو سکے، میرا گھر نہ ٹوٹے. میں اس کو طلاق دے دوں گا، ہو سکتا ہے کہ دشمنی ہم تک محدود نہ ہو، ہمارے خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو جائے. وہ دشمنی میں نہیں چاہتا. اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ صبر کرتا ہے،
اللہ کے यहाँ पर इसका बड़ा ऊंचा मकाम है। बीवी गुस्से के अंदर शोहर को मुब्तला करती है, शोहर ताकत वाला है, एक अगर तमाचा लगा भी देगा तो कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखता है और कहता है कि भाई औरत ज़ात पर कौन आदमी हाथ उठाते हैं, पहले से बेचारी कमज़ोर है, मैं क्यों उसकी कमज़ोरी का गलत फ़ायदा उठाऊं, नहीं हाथ उठाना, गुस्सा पी जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से पूछा था कि ए अल्लाह, तेरे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला शख्स कौन? सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला शख्स अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर वो बंदा है कि गुस्सा आता है, गुस्सा उतार भी सकता है, लेकिन फिर भी उतारता नहीं है, पी जाता है, माफ़ करता है लोगों को। तो अल्लाह के यहाँ पर इसकी बड़ी इज़्ज़त होती है, बड़ा चर्चा होता है। ये रिवायत बेहकी के अंदर मौजूद है, मिशकात के अंदर भी मौजूद है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ये बात कही थी, ये लोगों, क्या मैं तुमको वो चीज़ ना बताऊं जो सदक़े से ज़्यादा अफजल? सहाबा ने कहा जी आप बताइए। फिर हुजूर ने कहा क्या मैं तुमको वो चीज़ ना बताऊं जो रोज़े से ज़्यादा अफजल? सहाबा ने कहा जी बिल्कुल। हुजूर ने कहा बल्कि मैं तुमको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो नमाज से भी ज़्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह, हम जो नमाज़ पढ़ते हैं ना पाबंदी से, उससे भी ज़्यादा अफजल कोई चीज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे सहाबा, लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहना, सुलह करके रहना, फसाद न मचाना, मेरे यहाँ पर नमाज से भी ज़्यादा अफजल है। और आपसी इख्तिलाफात के अंदर मुब्तला होना, झगड़े करते रहना लोगों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, ये चीज़ तो ऐसी है जो तमाम चीज़ों को मूंड देती है। तिरमिज़ी की रिवायत के अंदर है कि हुजूर ने कहा मैं ये नहीं कहता कि बाल को मूंडती है, इख्तिलाफात और फितना और फसाद दीन को बर्बाद करके रख देते हैं, पूरे दीन को मूंड डालते हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये लोगों इम्मा मत बनो कि बग़ैर सोचे लोगों के पीछे चलना तुमने शुरू कर दिया और ये सोच तुमने रख ली कि लोग अच्छा सलूक मेरे साथ करेंगे तो मैं उनके साथ अच्छा सलूक करूँगा, लोग अगर मेरे साथ खोटा करेंगे तो मैं भी उनके साथ खोटा करूँगा। ये सोच मत रखो। ये जो कम ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं ना, बेसब्रे लोग, छोटे लोग, उनका ये मिजाज होता है। बड़े लोग जो होते हैं ना, इज़्ज़त वाले लोग, अल्लाह के यहाँ पर जिनका चर्चा होता है, जिनका दिल बहुत ऊंचा होता है, बहुत कुशादा होता है, वो ये सोच रखते हैं कि जो लोग मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे ना, मैं उनके साथ और अच्छा सलूक करूँगा, और जो आदमी मेरे साथ खोटा करेगा ना, मैं उसके साथ खोटा नहीं करूँगा, मैं उस पर जुल्म नहीं करूँगा। ये आदमी अल्लाह के यहाँ पर बहुत ऊंचा होता है। शेख सादी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं शनी दम के मर्दान राह खुदा, दिले दुश्मना हम न कर दंद तंग, तुरा के मुयस्सर शवद ई मकाम के बाद दोस्त तानत खिलाफत तो जंग। शेख सादी कहते पूरी दुनिया घूमा हूँ और मैंने सुनी है ये बात कि जो राह खुदा के मर्द होते हैं ना, ऊंचे लोग, जब दुश्मनों के साथ लड़ते थे ना वो, तो उनके दुश्मन के दिल भी तंग नहीं होते थे, इज़्ज़त करते थे वो। पहले ज़माने के लोग ऐसे होते थे, दुश्मन भी इज़्ज़त करता था कि ये आदमी बड़ा बावकार है, संजीदा आदमी है, दुश्मनी है हमारी लेकिन फिर भी खोटा आदमी नहीं। लेकिन ये आदमी, ये वो नौजवान जो अभी इस ज़माने के अंदर जी रहा है, तुझे ये मकाम किस तरह हासिल हो कि दुश्मन तेरी तारीफ़ करें और तुझसे तेरा दिल तंग न करे, जबकि तेरे दोस्त के साथ ही तेरा इख्तिलाफ है, जबकि तेरे दोस्त के साथ ही तू गलत सलूक करते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, ज़बान पर काबू रखें और हमारे जिस्म से किसी भी एतबार से सामने वाले को हम तकलीफ़ न पहुँचे। इसलिए कि जो आदमी जुल्म करता है और तकलीफ़ पहुँचा देता है, उसका फिर बुरा अंजाम होता ही, बुरा अंजाम होना यकीन है। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी कभी एक दूसरे को इतना ख़तरनाक बोल देते हैं, शोहर बीवी को ख़तरनाक बोलता है और बीवी शोहर को भी कह देती है कि तू जहन्नमी। हालांकि जहन्नम में दाखिल होने का कतई फ़ैसला करना ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन इस तरह आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे को इस तरह फ़ैसले कर डालते हैं जैसा कि उन्होंने ये समझ लिया कि हम ही अल्लाह हैं, कि जहन्नम के अंदर दाखिल करने का फ़ैसला हमारे हाथ में। अल्लाह ने कुरान में कहा है वला तकफ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, तुम उन चीज़ों के पीछे मत पड़ो जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं। तुम्हें क्या मालूम है कि वो जहन्नम में जाएगा? तो फिर क्यों ये फ़ैसला कतई तौर पर तुम्हारी तरफ से तुम करते हो कि ये जहन्नम के अंदर जाएगा?
اس طرح کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ یہ بات بیان کرتے ہیں، بالکل صحیح روایت ہے کہ بنو اسرائیل کے دو لوگ آپس میں دوست تھے، دوستی ان کے مابین تھی، ایک تھا عبادت گزار اور ایک تھا گنہگار۔ عبادت گزار عبادت کرتا تھا اور برابر گنہگار پر نظر رکھتا تھا جب وہ گناہ کرتا تھا، تب جب گناہ کرے تو وہ اس کو روکے بھی کہ بھائی گناہ مت کر، اللہ سے شرم کر، بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل درست بات کر رہا تھا۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، کوئی آدمی گناہ کرے تو ہم اس کو گناہ سے روکے۔ اب اس آدمی نے یہ کہا کہ بھائی تو میری پنچات مت کر، تو میرا راستہ خالی کر دے، تیرے کو اللہ نے مجھ پر نگہبان بنایا ہے، کہے کو میری پنچات کے اندر لگائے۔ تو یہ کہنا اس کا غلط تھا، وہ نصیحت جب کر رہا ہے تو نصیحت اس کو سن لینی چاہیے، لیکن خیر اس نے یہ بات کہہ دی۔ اتنے میں وہ جو اللہ والا تھا نا، وہ غصے کے اندر آ گیا، پھر اس نے ایک نامناسب بات اپنی زبان سے کہی۔ اس نے کہا جا، اللہ تجھے کبھی معافی نہیں کرے گا، جا، تیرا جہنم کے اندر جلنا بالکل یقینی ہے۔ اللہ نے فوراً ان دونوں کو موت دے دی، اپنے یہاں پر بلایا۔ اب یہ آگے والی بات میرے دوستوں ایک ایسی بات ہے نا کہ اس کو بیان کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں لوگوں کو آپس میں بلایا اور پھر کہا، اے میرے دونوں بندوں، ذرا مجھے اس بات کا جواب دو کہ کیا تم خدا تھے کہ اپنے اعتبار سے فیصلے کر رہے ہو؟ اللہ پھر اس عبادت گزار شخص کو بلائے گا اور کہے گا کیا عبادت کر کے تو احسان کرتا تھا مجھ پر، کہ اب لوگوں کے لیے تو ایسے فیصلے کرنے بیٹھ گیا جو فیصلے میں کرتا ہوں؟ کیا تیرے پاس علم تھا تو کیوں اس چیز کے پیچھے پڑ گیا جس کے لیے تیرے پاس علم نہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی گنہگار شخص کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا اور عبادت گزار شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا، اور یہ کہے گا کہ وہ آدمی جو گنہگار تھا میرے فضل سے داخل کر دو اس کو جنت میں، اور وہ آدمی جو عبادت گزار تھا میرے عدل کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اس لیے کہ کسی کے لیے یہ فیصلہ کرنا مناسب نہیں، لیکن میاں بیوی جب آپس میں اس طرح لڑتے ہیں تو کتنی نامناسب باتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں، بالکل صحیح نہیں۔ ہم اچھی باتیں ایک دوسرے کے لیے کہیں، جب کچھ اچھا کہنے کے لیے نہ ہو تو خاموش رہیں۔ من سمت نجا، جو آدمی خاموش رہتا ہے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ خاموشی بہت سی بیماریوں سے آدمی کو چھٹکارا فراہم کرتی ہے، لہٰذا خاموش رہنا آدمی سیکھے، خصوصاً مرد کے اندر اللہ نے اس کو ایک ایسی بناوٹ دی ہے کہ وہ بہت سی چیزیں برداشت کر لیتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ مرد تو دنیا پر راج کرتے ہیں، اللہ نے مردوں کو عورتوں سے افضل بنایا ہے، ان کا جگرا وسیع ہوتا ہے، بہت سی چیزیں وہ برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے ہم برداشت کرنے والے بنے۔ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر پاتی برداشت، ذرا معمولی بات ہوتی ہے تو رونا شروع، اور کچھ بھی تکلیف آ جاتی ہے تو کچھ بھی اپنی زبان سے کہہ دیتی ہے، تو اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، اللہ نے اس کو جس طرح بنایا ہے ہم اس پر راضی رہیں، ہم اس کی طرح نہ بنیں۔ ہم مرد ہیں تو ہم عورتوں والے اوصاف اپنے اندر نہ لیں، ہم برداشت کرنے والے بنیں۔ اگر وہ کوئی چیز کہہ بھی رہی ہو خطرناک تو ہم سنتے رہیں، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ کل صبح کو معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ نے نیند کے اندر ایک راحت دی ہے، جب آدمی سو جاتا ہے نا اور سو کر اٹھتا ہے نا تو تمام معاملے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسا لگے نہیں کہ بیوی کبھی بہت اختلاف کرنے پر تلی ہے تو آدمی کروٹ لے لے اور سو جائے چپ چاپ، کچھ نہ کہے، انشاءاللہ صبح کو تمام معاملے آسان ہو جائیں گے۔ نہیں اگر سنجیدہ ہوگی وہ تو صبح کو وہ تمہارے پاس سامنے سے معافی بھی مانگے گی۔ تو اس لیے آدمی صبر کرنے والا بنے۔ تکبر کے اندر مبتلا ہونا اور حقیر سمجھنا کسی کو، اس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں۔ ہم اپنے پارٹنر کے اندر عیب تلاش کرنے والے نہ بنیں کہ ہر مرتبہ اس کے عیب ہی پر ہماری نظر، کہ کھانا کے اندر نمک کم ہے تو ہم فوراً اس کی تنقید کرنا شروع کرتے، اگر کوئی لباس اس نے پہن لیا تو ہم تعریف نہیں کرتے، اس کی تنقید کرتے ہیں۔ ہم عیب پر نظر نہ رکھیں۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دل میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، مسلمانوں کے عیب مت نکالو، ان کے عیب کے پیچھے مت پڑو۔ تم اگر کسی مسلمان کا عیب نکالو گے نا، اللہ تمہارا عیب نکالے گا۔
ने जिस शख्स का ऐब अल्लाह निकालेगा अल्लाह उसको ज़रूर रुस्वा करेगा, अगरचे वो अपनी घर की कोठरियों के अंदर बैठा हो, रुस्वा करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात बड़े ज़ोर और जोश से कहते थे कि ये लोगों तकब्बुर क्यों करते हो, तवाज़ु इख्तियार करो, अपने आप को झुकाना सीखो। कोई चीज़ अगर तुम्हारे अंदर बुरी है और तुम्हारी बीवी उस बुराई की इस्लाह कर रही है तो तुम उसको सुन लो ना, कोई हरज नहीं, सुन लो। तकब्बुर के अंदर मुब्तला होना और ये कह देना कि ये कौन है मुझे कहने वाली, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। जो शख्स तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह उसके दर्जों को बुलंद करता है। वो अपने दिल में अपने आप को छोटा समझता है लेकिन लोगों की निगाहों के अंदर वो बड़ा होता है। वो आदमी जो तकब्बुर करता है वो अपने दिल में अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है लेकिन लोगों की निगाह में हज़रत उमर ने कहा बड़ा जलील है वो, हत्ता के खिंजीर और कुत्ते से भी ज़्यादा जलील होता है वो। अल्लाह इन सब इख्तिलाफ़ात से हमारी भरपूर हिफाजत फरमाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही है कि देखो ये जो मसला आपके सामने बयान किया गया ये अल्लाह का एक हुक्म है जिसको अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। जो शख्स इन अहकाम की पासदारी करेगा, अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा और उसका अज्र उसके लिए बढ़ा कर देगा। उसके बाद आप लोगों के सामने आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 का बयान है और इस पर रुकू पूरा होता है और इस पर इंशाअल्लाह हमारी तफसीर भी मुकम्मल होगी। लेकिन ये जो आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 है ना, ये बहुत अहम है। इसके अंदर 7 मसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही कि जब औरत को तलाक दे दी जाए ना तो उसको घर से बाहर मत निकालो कि निकल जा मेरे घर से, नहीं, ये गुनाह है और बिल्कुल जायज़ नहीं। जब आदमी औरत को तलाक दे तो मुग़ल्लज़ा तलाक हो, 3 तलाक हो, या तलाक बाइन हो या तलाक रजई हो, जो भी हो, घर के अंदर रिहाइश की जगह मुयस्सर करना और फ़राहम करना शौहर की ज़िम्मेदारी है, शौहर पर वाजिब है। लिहाजा वो अच्छी से अच्छी जगह औरत के लिए घर के अंदर रखे। ये एक मसला हमारे सामने बयान हुआ। अब अगर तलाक़ रजई वो देता है औरत को, सरी अल्फाज में तलाक देता है कि तुझे तलाक, तो फिर औरत को पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, पर्दे के बगैर भी वो इस तरह घर में रह सकते हैं। लेकिन अगर उसने टेरी तलाक दी, तलाक़ बाइन दे दी कि निकल जा तू छूटी मेरे घर से, मायके चली जा, और इससे फिर वो तलाक की नीयत करता है या तलाक़ मुग़ल्लज़ा देता है, 3 तलाक देता है, तो हराम काम है। तुझे तलाक, तुझे तलाक, तुझे तलाक, या जो भी हो, तो अगर कोई इस तरह 3 तलाक देता है तो इस सूरत में वो बीवी हराम हो जाती है उस पर, और उसके लिए घर के अंदर पर्दा करना लाजिम है। वो अब शौहर के सामने इस तरह नहीं आ सकती जिस तरह वो पहले आती थी। ये एक मसला आपके सामने वाज़ेह किया। दूसरा मसला जो इस आयत के अंदर वाज़ेह हो रहा है वो ये है कि रिहाइश मुयस्सर करना शौहर पर जो ज़रूरी है वो शौहर की इस्तिताअत के मुताबिक। औरत ज़्यादा का मुतालबा नहीं कर सकती कि नहीं मैं तो एसी वाले कमरे के अंदर ही रहूँगी। अगर शौहर एसी ला सकता है तो लाएगा, लेकिन अगर उसकी ताकत नहीं है तो फिर औरत ये मुतालबा कर नहीं सकती। शौहर जितना अल्लाह ने उसको दिया है उससे ज़्यादा का बोझ अल्लाह शौहर पर नहीं डाल सकता। लिहाजा घर तो वो रिहाइश के लिए देगा, लेकिन वो शौहर की जितनी ताकत होगी नहीं बीवी ज़्यादा का मुतालबा नहीं कर सकती। लेकिन शौहर को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अगर है घर के अंदर एसी तो एसी वाला कमरा ही दे दे। औरत जब तक बदजुबान न हो, लड़ती झगड़ती न हो या कोई गुनाह का काम न करते हो तो घर से उसको बाहर निकालने की इजाज़त नहीं। हाँ, कर लेती है तो फिर घर से वो उसको बाहर निकाल सकता है, लेकिन दूसरी जगह फराहम करना उसके लिए ज़रूरी है। इसी तरह औरत पर अगर जुल्म सितम न होता हो तो औरत के लिए भी लाजिम है कि वो घर के अंदर ही रहे, लेकिन वो कहती है, मुफ्ती साहब के पास आकर कहती है, हमारे पास आकर कहती है कि शौहर जुल्म करता है, अम्मी ताने देती है, और इस तरह कभी इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, रोज़ाना मगजमारी, तो फिर इस सूरत में उसको अलहदा रहने का हुक्म दे दिया जाएगा। 2 मसले आपके सामने बयान हुए। तीसरा मसला ये कि शौहर जब बीवी को तलाक देने तो उसको चाहिए कि औरत को तंग करने के लिए वो औरत को न सताए, बात बात पर ताने देना, तशनी करना नहीं, इजाज़त नहीं है। नफ़का देने के अंदर कमी करता हो, खर्चा भी ना देता हो, अरे वो खाएगी क्या, तू अगर खर्चा नहीं देगा तो फिर उसको निकलना पड़ेगा बाहर। इजाज़त है, अगर शौहर नफ़का ना देता हो तो औरत इद्दत के दौरान भी बाहर निकल सकती है, तलाक की इद्दत हो या वफ़ात की इद्दत हो, फिर वो कमाएगी बाहर जाकर। तो क्या तुम्हें वो पसंद है तो तुम उसको नफ़का दे दिया करो।
نفقہ بالکل بند کرنا مناسب نہیں، رہنے کے لیے مکان دینا، جگہ تنگ نہ ہو، کشادہ جگہ ہو، اچھی جگہ ہو، اور تان و تشنی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تیسرا مسئلہ تھا جو اس آیت کے اندر بیان ہوا۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت کے اندر بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس کو نفقہ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رہنے کے لیے ایک مکان دے دیا کافی نہیں، اس کو خرچہ بھی دو تاکہ اس کی دیگر ضروریات پوری ہو سکے۔ اس طرح عورت پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس کا خرچہ پورا ہونا چاہیے۔ اتنا زیادہ خرچ تم پر لازم ہے، نہیں دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر گنہگار ہوگے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہر طلاق شدہ عورت کے متعلق ہے، لیکن یہاں اگر آپ دیکھو گے آیت میں تو فقط حاملہ عورت ہی کا تذکرہ ہوا ہے کہ حاملہ عورت ہو تو ان پر خرچ کرو۔ تو کیا جو حاملہ نہیں ہے اور اس کو طلاق ہو گئی اس پر خرچ نہیں کرنا ہے؟ اس پر بھی کرنا ہے۔ حاملہ عورت کا خصوصی تذکرہ اس لیے ہوا کیونکہ اس کی عدت لمبی ہوتی ہے نا، 9 مہینے تک کبھی کبھی ہو جاتی ہے، تو شاید عدت لمبی ہو جانے کی وجہ سے شوہر اس کا خرچہ دینے کے اندر کتر جاوے، تھک جاوے، اس لیے اس کا خصوصی حکم دیا کہ دیکھو ہر عورت کو نفقہ دینا ہے، حاملہ عورت کا تو خصوصی لحاظ رکھنا ہے۔ یہ تھا چوتھا مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان ہوا۔ پانچواں مسئلہ یہ کہ کبھی کبھی عورت جو ہوتی ہے نا، جب اس کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے۔ اب اس بچے کے دودھ کے مسئلے ہو گئے، تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ماں خود عورت کو دودھ پلاتی ہے، اور اسی میں بہتری ہے کہ ماں خود چھاتی سے لگا کر بچے کو دودھ پلائے۔ آج کل اس میں بہت کوتاہی برتی جا رہی ہے کہ چھاتی سے لگا کر مائیں دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ پہلے کے زمانے میں تو لوگ کہتے تھے کہ میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اور اس کو فخر کے طور پر لوگ کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ایک الگ ہی خوبیاں ہیں، اس سے ذہن تیز ہوتا ہے، جسم کے اعتبار سے آدمی مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہم دیکھیں گے تو ہماری ماؤں نے ہم کو اسی طرح دودھ پلایا، لیکن آج کے زمانے میں جو نئی عورتیں ہیں نا، وہ دودھ پلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، تھک جاتی ہے۔ تو ان کو ذرا سمجھانے کا کہ تم اس طرح مت کرو، اچھے طریقے سے دودھ پلاؤ، ان کو اچھی غذائیں کھلانے کی۔ اس طرح باہر کا فاسٹ فوڈ کھاتے رہیں گی تو پھر وہ دودھ پلانے کا جی بھی نہیں چاہے گا۔ اس لیے ان سب چیزوں سے عورتوں کو بچنا چاہیے، خصوصاً ان عورتوں کو بچنا چاہیے جو اس طرح دودھ پلانے والی ہیں۔ ان کو تو اپنی صحت کا خیال رکھ کر چھاتی سے لگا کر بچے کو دودھ پلا رہے ہیں۔ ماں اگر اچھی ہوگی تو اس کے نیک اثرات بچے کے اندر منتقل ہوں گے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ تو اس کا خاص لحاظ رکھا جائے۔ بچہ ذہین بھی بہت ہوتا ہے ماں کا دودھ پی کر، ماں کا دودھ پیتے نہیں ہیں بچے تو پھر بڑے ہو کر بھی وہ پھر بہت زیادہ ذہین نہیں ہو پاتے، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، مدرسے میں بھی اسکول میں بھی۔ تو ان سب چیزوں کا لحاظ ہو۔ ہاں، تو جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، پانچواں مسئلہ، وہ یہ ہے کہ اگر ماں کی ممتا ظاہر ہو جائے اور طلاق اس کو ہو گئے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچے کو تو میں ہی دودھ پلاؤں گے، تو شوہر ماں کی ممتا کا غلط فائدہ نہ اٹھائے کہ ہاں دودھ پلا رہی ہے تو پلانے دو، نہیں، اس کو اجرت دے، جو بھی مناسب اجرت ہو آپس میں مشورہ کر لے۔ وہ جو کہتی ہو تم ایک بات رکھو، آپس میں طے کر لو کہ یہ اجرت تیری رہے گی، اتنی اجرت دے، اور اس طرح اجرت دے کر اس کے پاس دودھ والا جو فعل ہے وہ کرائے۔ اجرت دیے بغیر وہ دودھ پلا رہے ہیں، تم اس سے کام لیتے رہو، شریعت میں یہ بالکل مناسب نہیں۔ یہ تھا پانچواں مسئلہ۔ چھٹا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر چلو آپس میں اتفاق ہو نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، شوہر اجرت دینے کے لیے تیار نہیں، یا اجرت دے رہا ہے تو کم دے رہا ہے، بیوی جتنی مانگ رہی ہے اتنی نہیں دے رہا، تو جو بھی ہو، اگر آپس میں اتفاق ہو نہیں پا رہا، وہ بھی بالکل غصے میں ہے اور کہہ رہی ہے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو شوہر کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ اب اس عورت کے پاس دودھ کی ذمہ داری نہ سونپے، بلکہ کوئی دوسری عورت تلاش کرے، یا دودھ کا کوئی دوسرا نظم وہ تیار کرے، اپنے لیے میسر کرے، اور پھر اس کے ذریعے سے بچے کو دودھ پلائے۔ یہ چھٹا مسئلہ تھا۔ اور ساتواں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو بیوی جو ہے اس کا خرچہ شوہر پر لازم ہوتا ہے، اسی طرح جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کا خرچہ شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو جتنا مال دیا ہے نا، زیادہ مال دیا ہے تو ان کا نفقہ بڑھا دے، کم مال دیا ہے تو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اتنا نفقہ دے، لیکن نفقہ ضرور دے۔ یہ نفقے سے بھاگنا یا خرچہ نہ دینا اپنے نابالغ بچوں کو، اپنی بیویوں کو، یہ مناسب نہیں۔
ہاں بالغ بچے ہو جائیں نہیں تو پھر باپ پر اس کا نفقہ لازم نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ وہ خود نوکری کریں اور خود اپنا کما کر لائیں۔ باپ اگر دے رہا ہے تو اس کی بڑے دل ہونے کی بات ہے، لیکن ایک نصیحت آپ لوگوں کو یہ کی جائے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں نا تو بہت زیادہ نفقہ دے کر ان کی عادت خراب نہیں کرنی چاہیے، ان کو کسی جگہ نوکری پر لگا دینا چاہیے اور اس طرح ان کو محنت مزدوری کرانی چاہیے تاکہ آگے جا کر ان کے لیے سہولت ہو۔ تھوڑی بہت مدد کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھو اللہ نے جتنا دیا ہوتا ہے انسان کو اس سے زیادہ کا بوجھ اللہ کسی پر نہیں ڈالتا، اور طلاق ہو گئی ہے، میاں بھی رنجیدہ ہے، بیوی بھی رنجیدہ ہے، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ایک مصیبت کے پہاڑ ہم پر آ گئے، اللہ کہہ رہا ہے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر آدمی کا مزاج سیٹ نہیں ہوتا، اسی لیے تو طلاق رکھی گئی ہے، مشکل ہی ابھی ہے، بعد میں اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں اس رکوع کے ختم پر تسلی دیے لوگوں کو، خصوصاً طلاق شدہ خواتین کو، کہ تم گھبراؤ مت کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے تو اب میرے ساتھ کون نکاح کرے گا، میرا خرچہ کون سنبھالے گا، کیا پوری زندگی میں اسی طرح گھر کے اندر بیٹھی رہوں گی؟ تم کائے کو گھبراتی ہو؟ تم اللہ سے ڈرو نہیں، تم نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین کے بڑے فوائد ہیں، سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ آج اگرچہ مصیبت ہے اللہ تمہارے لیے آگے جا کر آسانی پیدا کر دے گا۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایسی کہ لگتی ہے ابھی یہ کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے لیے نقصان دہ نہیں تھا، وہ میرے لیے فائدہ مند تھا۔ البتہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اللہ جو مناسب سمجھے گا نا اللہ اس طرح فیصلے کرے گا۔ بالکل بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، اللہ کی رحمت کا امیدوار لوگوں کو رہنا چاہیے، اللہ ان قریب مشکلی کے بعد بڑی آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ الحمدللہ سورہ طلاق کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اب دوسرا رکوع جو ہے نا وہ طلاق کے بارے میں نہیں ہے، وہ اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اپنے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری ازدواجی زندگیوں کو مولا کریم خوبصورتیوں سے مولا کریم پھیلا دے، برکتوں کو ان پر نازل فرما، اور اے اللہ اختلافات، فتنے اور فساد سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اچھے اعتبار سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی تربیت فرما، ہمارے بچوں کی تربیت فرما، ان کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے اے اللہ ادا کرنے والا ہمیں بنا دے۔ لیکن اے اللہ اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اے اللہ رزق ہمارے لیے کشادہ ہو جائے، ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اے اللہ آج کل رزق حاصل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اے اللہ بڑی محنت کرتے ہیں، اس کے بعد دن کے اندر 500 روپے جیب میں جمع ہوتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو ہمارے لیے رزق کا معاملہ وسیع نہیں کرے گا تو اے اللہ ہم حقوق کس طرح ادا کریں گے؟ اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہم سے سکھی رہیں، ہمارے بچے ہم سے سکھی رہیں، لیکن اے اللہ کبھی محنتوں کرنے کے باوجود بھی کچھ اے اللہ ہاتھ نہیں آتا۔ اے اللہ تو ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں مولا جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں آئے ہیں اس لیے تاکہ تیری رحمتیں ان پر نازل ہو، جو آئے ہیں اس لیے ہیں تاکہ اے اللہ تو شفقت کی نگاہ ان پر بھی کر لے۔ اے اللہ تو ہم پر شفقت فرما کر، ہم پر رحم کر کے ہمارے رزق کا معاملہ وسیع کر دے۔ اے اللہ ہمیشہ ہم کو دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا۔ تو ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں جگہوں میں عزت مالا مال کر، عزت سے ہمیں سرفراز فرما، ذلتی سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما، طاقت قوت تندرستی سے نواز، بیماری کمزوری ذوق سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، خیر سے نواز، شر سے پوری حفاظت فرما۔ یہ گنے چنے بندے جو یہاں پر آ کر انہوں نے اس عمل کے اندر شرکت کی، اے اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما، جو تمنائیں اور جو حاجتیں ان کے دل کے اندر ہے اے اللہ تو ان سے بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ ان کی ہر حاجت کو پورا فرما، خصوصاً وہ نوجوان جو رشتے کی تلاش کے اندر ہے، اے اللہ ان کا معاملہ ان کے لیے آسان کر دے، جو چیز ان کے لیے بہتر ہو اس کا فیصلہ ان کے حق میں فرما، اور اے اللہ ایسا فیصلہ ان کے حق میں تو فرما جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، اور اے اللہ ہر نوجوان کی تو بھرپور حفاظت فرما، خواہ وہ رزق سے متعلق ہو، خواہ اس کا تعلق رشتے سے ہو، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو، خواہ اس کا تعلق دنیا سے ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔